آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ فرمایا تھا، یعنی کہ میری مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ نبی کے ہاتھوں کو اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی یہ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، ید اللہ، یہ میرے ہاتھ ہیں۔ اور نبی کیا فرما رہا ہے کہ یہ میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ انہی کی ہستی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اس معاملے کے اندر کہ اللہ مجھے صحیح معنوں کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب جو ہے وہ ذو النورین بھی ہے کہ دو نور والے۔ آپ کیوں اس لقب سے مشہور ہوئے کہ دو نور والے؟ اس وجہ سے کہ یکے بعد دیگرے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت آپ کی دوسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئی، حضور کی وصال کے اندر ہی تینوں بیٹیاں کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گیا تھا۔ صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 6 مہینے کے بعد حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد آپ بھی اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے۔ تو تینوں جو بیٹیاں تھیں بڑی بیٹیاں وہ حضور کی حیات کے اندر ہی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئیں، اور 2 تھیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے نکاح میں تھیں۔ ایک بدر کے بعد بدر کی جنگ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شمولیت نہیں فرما سکے تھے، اور وہ بھی حضور کی اجازت سے تھا۔ بعض لوگ اس بات کو بڑی ہوا دیتے ہیں لیکن ہم اس بات کو طرف نہیں جائیں گے کہ حضرت عثمان کیوں نہیں گئے بدر کے اندر، کیونکہ صحابہ بھی تھوڑے تھے، 313 تھے، مخالفین زیادہ تھے، حضرت عثمان مدینے کے اندر کیوں رہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ یہاں مدینے ٹھہریے، آپ کی زوجہ محترمہ بیمار ہیں، آپ ان کی تیمارداری کریں، آپ ایسے ہی ہوں گے جس طرح کہ آپ بدر کے اندر شریک ہیں۔ اور پھر اللہ کا کرنا، اللہ کو منظور یہ تھا کہ آپ کی وہ بڑی صاحبزادی جو تھیں وہ فوت ہو گئیں۔ حضور بدر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس وقت حضرت آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ آپ نے پھر دعا کے اندر شمولیت اختیار فرمائی تھی۔ اس کے بعد دوسرے موقع کے اوپر آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح۔ اچھا یہ بھی یہاں پر بات ہے کہ حضرت عثمان کو بڑا غم تھا جس وقت پہلی بیوی آپ کی فوت ہوئی نا۔ کیا غم تھا؟ بیوی کا غم نہیں، بلکہ یہ تھا کہ میرا ایک تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ بیٹی دے دی جائے نا، نکاح کر دیا جائے بیٹی کا، تو وہ پھر تعلق ایک مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ پریشان غمگین تھے کہ میرا جو تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے تھا بیٹی کے ہوتے ہوئے، اب وہ تعلق میرا قائم نہیں، کیونکہ بیٹی فوت ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، حضور ایسے نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس تعلق کو بحال نہ رکھتے، لیکن آپ کے اندر یہ بات بار بار اٹھتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دیا۔ پھر وہ بھی فوت ہو گئیں، اور اس موقع کے اوپر تدفین ہو رہی تھی، حضور بھی وہاں پر موجود تھے، اور حضور بھی غمگین تھے، بیٹی تھی، حضرت عثمان غنی بیوی تھی، وہ بھی غمگین تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ آج مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹیاں ہوتی، اور اگر اسی طرح ایک ایک بیٹی کا وصال ہوتا جاتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بیٹی کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر دے دیتا۔
یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ حیادار بڑے تھے، بڑی حیا کہ ان کے اوپر حیا ختم تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور میرے دین کا اخلاق حیا ہے، کہ جس کے اندر حیا ہے سبھی کچھ اسی کے پاس ہے۔ اگر حیا نہیں ہے تو ففعل ما شئت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تیرا حیا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد تو جو مرضی کرتا۔ تو حیا بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جس ہاتھ کے ساتھ، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ، جس وقت اسلام قبول کیا نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، دایاں ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھ کے اندر دیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دایاں ہاتھ پوری زندگی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ یعنی اتنا حیا اور اتنا ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا کہ اس ہاتھ کو میرے نبی کے ساتھ نسبت ہے، اور اس کو میں اپنی ناپاک جگہ کے اوپر یا اپنی شرمگاہ کے اوپر لگا لوں، یہ نہیں کیا پوری زندگی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے اتنا حیا کہ غسل خانے کے اندر آپ تشریف لے کے جاتے تھے نہانے کی جس وقت ضرورت پیش آتی تھی، کہتے ہیں اتنا حیا تھا کہ غسل خانے کے اندر بھی کپڑا گوارا نہیں کرتے تھے اتارنا، اتنا حیا کہ غسل خانے کے اندر بھی کوشش کرتے تھے کہ بھی میں اپنا جتنا بھی کم سے کم کپڑا جو ہے وہ اپنے جسم سے ہٹاؤں تاکہ میرا حیا جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اسی وجہ سے ایک حدیث ہے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر دروازے کے سامنے جلوہ گھر تھے، آپ محوے استراحت تھے یا ویسے ہی آپ لیٹے ہوئے تھے، تو یہ پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا زیادہ ہٹا ہوا تھا، یعنی زیادہ پنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی کپڑا پیچھے ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر نے عرض کی میں ابو بکر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی، بیٹھے، گفتگو فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں، آپ نے پوچھا کون ہے بھائی؟ فرمایا جی میں عرض کی یا رسول اللہ میں فاروق اعظم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی، کوئی آپ نے جس طرح لیٹے تھے، آپ جس طرح آرام فرما رہے تھے ویسے آپ لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، دروازہ نوک ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں عثمان ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں فرمائی کہ آپ آ جائیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی سے کپڑے کو درست فرمایا ہے، کپڑے کو درست فرما کر پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اجازت دی ہے کہ آپ اندر تشریف لیں۔ پھر آپ نے گفتگو فرمائی، تینوں صحابہ اکرام، بڑے صحابہ اکرام تشریف لے گئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ کیونکہ دیکھ رہی تھی، والد تھے یا حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے، آپ نے پتہ چل رہا تھا کہ آپ نے پھر تعجب سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے والد صاحب آئے، آپ نے بالکل بھی ویسے کے ویسے آپ بیٹھے رہے، پنڈلی کے اوپر کپڑا نہیں فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے کے آئے، آپ نے پھر بھی ویسی کنڈیشن کے اندر بیٹھے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت تشریف لائے تو آپ نے ان کو ڈائریکٹ اجازت نہیں فرمائی بلکہ ان کو رکنے کے لیے کہا، اور پھر اپنی پنڈلی کے اوپر جو ہے وہ کپڑا درست فرمایا۔ اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ پھر یہ میں بات عرض کروں، یہی نہیں، اچھا میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، ہمیں نا یہ کوئی بات ویسے نہیں میں کر رہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، اس کا سبھی کو پتہ ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی شہادتیں اور بھی بڑی صحابہ اکرام کی ہوئی ہیں، وہ شہادتیں ہمیں کیوں نہیں یاد رہتی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہی شہیدوں کے اندر ہے۔ اگر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا پانی بند کیا گیا ہے نا تو حضرت عثمان کا بھی پانی بند ہوگا۔ 3 دن بلکہ 40 دن گھر کے اندر محاصرہ رہا ہے آپ کا، اور جس وقت آپ کی شہادت ہوئی ہے 3 دن
آپ کی مبارک جو میت تھی وہ بغیر کفن اور دفن کے باہر پڑی رہی۔ یہ نہیں یاد آتا، یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا۔ اور اس کے بعد جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جنازہ جا رہا تھا بقیع کی طرف، تو اس وقت بھی بڑا دل خراش ایک واقعہ ہوا ہے کہ کوئی لوگ اتنے زیادہ نہیں تھے۔ اور اس جگہ پر میں جو بات کرنے والا تھا کہ اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اندر، کیونکہ وہ لوگ جو تھے نا وہ خارجی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین ہونے نہیں دے رہے تھے۔ جو کوئی آتا تھا وہ تیروں کی بچھاڑ کے اندر آتا تھا، جنگ کا ایک سما تھا، تدفین کے وقت کون ہے وقت کے خلیفہ، 12 سال مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنے والے حضرت عثمان غنی، اور جنازے کے اوپر کیا عالم ہو رہا ہے۔ پھر فرشتوں نے جو کوئی چند صحابہ کرام، دلیر صحابہ کرام جو تھے، انہوں نے وہ ہمت نہ ہاری، انہوں نے بقیع تک لے کر گئے جنازے کو، تو وہ ان کے اندر بھی کوئی بعض دفعہ ہمت کسی کی پست ہونے لگی۔ فرشتوں نے آ کر کے اس وقت حوصلہ دیا ان صحابہ کرام کو کہ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشان نہ ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر، ان کے جنازے کے اندر فرشتوں کا بھی ہجوم تھا، انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنازے کے اندر شرکت کی تھی۔ پھر سخاوت کیا کہنا، کون سا ایسا موقع تھا کہ جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اوپر نشاور نہیں کیا۔ غزوہ تبوک ایک ہوا ہے کہ جس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کے پاس مال کھانے کے لیے، پہننے کے لیے کوئی اتنا نہیں ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ گٹھلیوں کو چوس چوس کر گزارا کرنا پڑا صحابہ، درختوں کے پتے کھا کھا کر کے گزارا کرنا پڑا۔ تو آخر کار اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے رستے کے اندر اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرے۔ اب سارے جنگ کے عالم کے اندر ہیں، کس کے پاس جو مال تھا وہ سارا تو لگ گیا، اب کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ پھر اعلان فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، یعنی میں مختصر بات کروں، 950 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، ساز و سامان سے، کھانے پینے کا، راشن کا، ضروریات زندگی کا سامان، 950 اونٹوں کے اوپر آپ اندازہ لگا لیں، 1000 اونٹ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کیا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ اس کے اوپر کتنا مال ہے۔ اچھا، مال بھی پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ ڈالا ہوگا تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے اندر پیش کیا ہوگا، نہیں، آپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے مال و متاع والے تھے حضرت عثمان غنی۔ آپ کا قافلہ گیا ہوا تھا تجارت کے لیے شام سے واپس آ رہا تھا نفع حاصل کر کے۔ اب آ کر کے ملازمین نے حساب دینا ہے حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیں اتنا بچا، اتنا مال ہم نے فروخت کیا، یعنی کہ پورے مال کی ڈیٹیل۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ اونٹ آ رہے ہیں اور پورے کے پورے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت وہ ان اونٹوں کو دیکھا، فرمایا کہ صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے تمہارے لیے اناج کا بندوبست کر دیا ہے۔ اور یہ میں بات عرض کر دوں، ہم پڑھتے تھے جس وقت آتا رہتا تھا، مدارس کی جو زندگی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف چلتا ہے لوگوں کے رحم و کرم کے اوپر، کہ اگر لوگ دیں گے تو وہ معاملہ چلتا رہے گا، اساتذہ کی تنخواہیں ہوتی، بچوں کے کھانے پینے کا سامان۔ ایسا وقت بھی آیا، میں نے خود اپنے اساتذہ کی، مطلب ہمارے سے عصر کے بعد کا وقت تھا، استادوں نے بیٹھ کر کے یہ ہم سے دعا کروائی کہ دعا کرو کہ شام کے وقت کا کھانا نہیں ہے، اللہ غیبی مدد فرمائے۔ اور آتا تھا ہمیں بات، اللہ سے جس وقت مانگا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات غیبی مدد فرماتی تھی۔ میں بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت وہ ان اونٹوں کو دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ، کیونکہ ذمہ داری کن کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے صحابہ کن کے رحم و کرم کے اوپر تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور جس وقت صحابہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابہ کرام کو دیکھا
کہ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، حضور خوش ہو رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا، ماں کہتی ہے عمومی طور پر کہ ماں نے کھا لیا، بچے نے کھا لیا، اسی طرح کی کنڈیشن تیرے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ صحابہ اکرام کو پہلے کھلاتے تھے اور بعد میں آپ تناول فرماتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ نے کھا لیا تو میں نے کھا لیا۔ یہ جذبہ تھا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جس وقت وہ تجارت کا سامان آیا 950 اونٹ، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ، اب ان کو فروخت کرنا تھا، اس کے اندر سامان ایسا بھی تھا جو کہ بیچنے کے لیے ہی تھا، جو کہ کھانے کے قابل نہیں تھا، بیچنے کے لیے، تو اس سے جو منی آئے گی، جو اس سے پیسے آئیں گے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ضرورت پوری کریں گے۔ اب اللہ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ رہے ہیں لوگ کہ میں جو تیرا یہ مال ہے نا، سب کو پتہ تھا، سب کو پتہ تھا کہ حضرت عثمان کا مال جو وہ گھاٹے والا نہیں ہوتا، جو بھی خریدتا تھا ہر ایک کو پتہ تھا کہ کوئی گھاٹے والا سامان نہیں ہوتا تھا۔ سب دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی تاجر کہہ رہا ہے کہ میں 1% دوں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں 2% دوں گا، یہاں تک کہ 7% تک جو ہے وہ بات چلی جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر بولے بھی کہ دے کیوں نہیں رہے، دو مال، 10% زیادہ آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، آپ دے دو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک گاہک ایسا بھی ہے کہ جو مجھے اس کا 10% زیادہ دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایسا بھی ایک اللہ کا، میرے پاس ایسا بھی ایک سورس ہے، ایسا بھی گاہک ہے جو مجھے 70% زیادہ دے سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میرے پاس ایسا بھی ہے خریدنے والا کہ جو مجھے بغیر حساب کتاب سے بہت زیادہ پروفٹ دے گا۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے میرے ساتھ۔ دیکھو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ فرما رہا ہے ایک خرچ کرو گے 10 دوں گا۔ وہ صحابہ کا یقین تھا، فرمایا یہ دنیا دار مجھے کیا دیں گے، میں نے تو تجارت اللہ سے کی ہے، تو اللہ مجھے ان کا بہت زیادہ نعم البدل دے گا۔ پھر دے دیے 950 اونٹ۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اور، کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں، 70 جو ہیں گھوڑے جو جنگی ساز و سامان کے ساتھ اور پورے جنگ کے اندر جو قابل تھے لڑنے کے لیے، وہ پیش کیے۔ پھر اس کے بعد 1000 دینار پیش کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، پھر آپ نے آستین کے اندر نا، اس آستین کے اندر کو بہت سارا آپ کے دینار سلے ہوئے تھے، آپ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ آپ آئے اور آستین کو کھولا اور حضور نے ایسے جھولی کی ہوئی ہے اور سارے کے سارے اس کے اندر الٹا دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد حضور کی خوشی کا عالم دیکھیے، حضور اس طرح جھولی کو پکڑ کر کے غزوہ تبوک کے جتنے بھی صحابہ اکرام تھے، سارے کے سارے صحابہ اکرام کے اندر جا رہے ہیں اور خوشی کے مارے ان کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تو جو مرضی کر، اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی تجھ سے راضی ہے۔ الٹ پلٹ رہے ہیں اور خوشی کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے صحابہ اکرام کے اندر چکر لگا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور اس کے بعد اتنی بڑی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد اللہ تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ جو تو مرضی کر لے، اللہ تیرے کسی بھی معاملے کے اوپر گرفت نہیں فرمانے والا۔ لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی بشارت جس کو مل جائے کہ بھئی تو فری ہینڈ ہے، تو جو مرضی کر، تجھے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر خوف خدا اتنا خوف خدا کہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود، اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور حضور کے ساتھ محبت اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حدیبیہ کی صلح جس وقت ہوئی ہے، اس وقت مسلمانوں کو روک لیا گیا کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب مصالحت کے لیے، صلح کے لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یار کوئی کمپرومائز ان کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ جو لوگ ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیتے، ہمیں بیت اللہ شریف کے پاس نہیں جانے دیتے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فراست بڑی عطا فرمائی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عمر آپ جائیے مکہ اور وہاں پر جو مشرکین ہیں نا، ان کے ساتھ جا کر کے بات کیجئے
کہ یہ معاملہ ہے، ہمیں عمرہ کرنے دیجئے، جو آپ کہتے ہیں آپ کی کچھ شرائط ہیں، ہماری کچھ شرائط مان لیں اور ہمیں کرنے دیں، عمرہ کرنے دیں۔ حضرت عمر نے نا سیدھی سی بات کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت انہوں نے آپ کے خلاف یا آپ کے دین کے خلاف کوئی بات کی نا تو عمر سے برداشت کوئی نہیں ہونا۔ آپ مجھے مصالحت کے لیے بھیج رہے ہیں، صلح کے لیے، لیکن میں جاؤں گا، مجھے پتہ ہے کہ میرے جذبات دین کے بارے میں آپ کے بارے میں کیا ہیں۔ انہوں نے ذرا سی بات کرنی ہے لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوگا تو ہم جو ہے ان سے لڑائی یا جنگ کی صورت سما پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے میں معذرت کرتا ہوں، اگر میری جگہ پر کسی اور کو بھیج دیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے، بڑے مالدار تھے، بڑی حیا کرتے تھے، مکے کے مشرکین جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گئے ہیں، اکیلے گئے ہیں، حضور کی اجازت سے گئے ہیں۔ اب جو معاملات وہاں پر کرنے تھے وہ معاملات کیے، لیکن معاملات طے نہیں پائے، معاملات طے نہیں پائے۔ اب جو ادھر صحابی ہیں حدیبیہ کے مقام کے اوپر 1400 صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ عثمان کتنے بختوں والا ہے، کتنے نصیبوں والا ہے، تو بیت اللہ شریف کے پاس چلا گیا۔ کتنی چاہت ہوتی ہے بیت اللہ شریف جانے کی، کتنی چاہت ہوتی ہے۔ حاجی جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کیسے بار بار ملتے ہو، دعاؤں کے لیے کہتے ہو اسے، کس وجہ سے کہ بڑی مقدس جگہ کے اوپر جا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے تو باقی صحابہ اکرام کے دل کے اندر یہ شوق پیدا، عثمان کتنے مقدروں والا ہے، کتنے بھاگوں والا ہے کہ تو گیا ہے، تو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا، صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہوگا، حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا۔ اب جس وقت یہ تو صحابہ کرام کے تاثرات تھے، ان کے خیال تھے کہ تو یہ کام کر رہا ہوگا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے ہیں، بات چیت، حالانکہ جانا چاہیے تھا سیدھا حرم کے اندر، طواف کرنا چاہیے تھا، صفا مروہ عمرہ کرنا چاہیے تھا، احرام باندھا ہوا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، بات چیت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ بات چیت طے نہیں پائی، کفار کی اور مسلمانوں کی بات چیت طے نہیں پائی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مشرکین جو تھے حضرت عثمان کا بڑا حیا کرتے تھے۔ اب جس وقت واپس آنے لگے نا تو مشرکین نے یہ کہا کہ عثمان اتنے سالوں کے بعد مکہ آئے ہو، اور آئے بھی حرم کے بالکل قریب ہو، آ بھی گئے ہو حرم کے اندر، آئے ہو تو آتے ہوئے ذرا طواف ہی کرتے جاؤ بیت اللہ شریف کا، آپ کو اجازت دیتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو، صفا اور مروہ کی سعی کر لو، آپ کو اجازت ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب جو حدیبیہ کے مقام پر کھڑا ہو اور عثمان یہاں پر بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہو؟ یہی بات جو صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ عثمان وہاں پر طواف کر رہا ہوگا، یہی بات چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے۔ جس وقت پہنچتی ہے صحابہ کرام سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرمایا اور فرمایا کہ مجھے پوری امید ہے کہ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، پوچھا صحابہ کرام نے طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کروں۔ یہ تھی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والے آنا، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نشاور کرتا۔ ہر جمعے کو 32 سال کی عمر کے اندر آپ نے اسلام کو قبول کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 32 سال کی عمر۔ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہر جمعے میری یہ عادت شریفہ تھی کہ ہر جمعے ایک غلام آزاد کیا کرتی، ہر جمعے۔ اور ایک مرتبہ دعوت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور آگے آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا ہیں، قدم گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5۔ اللہ کے پیارے محبوب نے گنتی جس وقت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مبارک قدم گن رہا ہوں کہ مسجد نبوی سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم لگیں گے، میں انشاءاللہ تعالی جس وقت آپ میرے گھر کے اندر دعوت کھائیں گے اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا۔ تو 70 قدم بنتے تھے، 70 قدم جس وقت آپ نے گنے، اور حضور کے سامنے وہ 70 غلاموں کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے آزاد کر دیا۔ یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت، حیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ حکم الحاکمین ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے کہ جیسی صحابہ کرام اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔